یہ امت آ رہی ہوں گی، دوسری امتیں دیکھ کر کے یہ راستہ چھوڑ دیں گے، نہیں جانے دو. آپ نے بیان فرمایا فنمضی غرا محجلین من آثار الوضوء، ہم گزر جائیں گے اور ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے اعضائے وضو، جہاں جہاں تک ہم وضو میں دھوتے تھے، یہ تمام کے تمام حصے روشن ہوں گے. یہ تمام کے تمام اعضائے وضو روشن ہوں گے، چمک رہا ہوگا، جس سے یہ لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ امت محمدیہ ہے، لہٰذا ان کے لیے راستہ دے دو. بات یہی ختم نہیں ہوتی، راستہ دے دیا جائے گا. فنمضی غرا محجلین من آثار الوضوء، آثار وضو کی وجہ سے تمہاری آئی ڈی، تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن، تمہارا آئی ڈی کارڈ جو ہوگا، تمہاری شناخت جو ہوگی، وہ اعضائے وضو کی چمک ہوگی. دوسری قومیں، دوسری امتیں دیکھ کے پہچان جائیں گی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا ان کے لیے راستہ دے دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ، راستہ دے دیا جائے گا. لیکن وہیں سننے کو جو ملے گا فتقول الامم كادت هذه ان تكون انبیاء كلها. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس وقت امتوں کی زبان پر یہ بات جاری ہوگی، امتیں کہیں گی کہ اللہ اللہ، یہ امت جا رہی ہے، یہ امت جا رہی ہے. یہ امت، اس امت کے تمام افراد قریب تھا کہ نبی ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. اس امت کے تمام لوگ قریب تھا کہ یہ وہ نبی ہو جاتے تھے. یعنی ایسے چمک رہے ہوں گے، ایسی چمک ہوگی کہ وہ لوگ پکار اٹھیں گے ان سارے لوگوں کو تو نبی ہو جانا چاہیے تھا. سوچو تو صحیح، جن کا اعضائے وضو صحیح سے دھلتا ہی نہیں ہوتا ہوگا، یا جو کبھی وضو ہی نہیں کرتا ہوگا، اس کو کیسے پہچانیں گے لوگ؟ تو راستہ نہیں ملے گا. یاد رکھ لینا، جو وضو نہیں کرتا ہے اس کو راستہ نہیں ملے گا قیامت کے دن. جو وضو نہیں کرتا اس کو راستہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے لوگ پہچانیں گے کہ اس امت کے لوگ ہیں. بہرحال سب سے پہلے اس امت کا حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا. اب جب حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا تو سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کہاں سے شروع کیا جائے گا؟